أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حضرات درود پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. انتہائی قابل احترام حضرات اساتذہ جامعہ عربیہ ارشاد القرآن، عزیز طلباء اور میرے بزرگ ساتھیوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آج ہمیں ایک بڑی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے. یہ مجلس وہ ہے جس میں بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا، اور فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک آدمی تو کسی کام کی غرض سے آیا تھا، تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. فرمایا یہ وہ مجلس ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والے کو بھی میں محروم نہیں کر سکتا. میں سب سے پہلے اپنے دونوں عزیز طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس کی تشریح تو شیخ الحدیث مولانا امتیاز خان صاحب دامت فرقات مولالیہ فرما چکے ہیں. پھر ان کے استاد محترم قاری محمد ابراہیم صاحب کو، پھر اپنے بھائی حضرت مولانا عمر فاروق صاحب کو، ان کے والد صاحب اور دیگر حضرات جو تشریف لائے ہیں. اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام اور طلباء کو، اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ ان کو یہ خوشی نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایسی خوشیاں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. یہ دونوں آگے بیٹھ گئے رومال بنانے کے لیے، تو انہوں نے کہا پہلے تلاوت کرو پھر رومال لینا. تو مجھے استاد جی کی ایک بات یاد آ گئی، مولانا صابر رحمۃ اللہ علیہ کی. شروع میں ہمارے مدرسے میں جو امتحان ہوتا تھا وہ تقریری ہوتا تھا، زبانی ہوتا تھا، لکھ کے نہیں ہوتا تھا. استاد جی تشریف لے گئے، سلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، باقی علاقے کو علماء بھی تھے. استاد بڑے دفتر میں لیٹے ہوئے تھے تو طلباء ختم نہیں ہو رہے تھے. تو میں نے کہا استاد جی کچھ تھوڑا سا ترجمے کا امتحان آپ لے لیں. تو میری طرف دیکھا نا، آخر کمے بغیر روٹی کا دن ہی کھلائیا کمے بغیر روٹی کا دن ہی کھلائیا، کم کرا کے کھلانا. تو میں نہ ویکھیا تو میں بھی ہسا آ گیا. استاد نے گل مکی پڑھنے بغیر رومال نہیں بنا دیں جی تسی ایویں رومال بن کے پتہ چلے. الحمدللہ دوستو، یہ میری مادر علمی ہے. پرانے ساتھی جانتے ہیں، اب تو زیادہ طبقہ نیا آ گیا ہے. وہ پرانی مسجد مدرسہ، پھر یہاں ہم آئے، جنگل بیابان تھا، اللہ نے اس کو گلے گلزار بنا دیا، اور آج ہر آنے والے دن الحمدللہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. اور میرے اساتذہ کے جو خواب تھے اللہ ان کو دن بدن پورا کر رہے ہیں. بار ہماری مسجد تھی، استادوں کی زندگی میں کافی دفعہ ہم نے پروگرام بنایا کہ اس کو شہید کر کے نیا بنا دے، لیکن ان کے خوابوں کی تعمیر ان کے صاحبزادوں نے، حضرت مولانا قبر اسلام صاحب، مولانا رضوان صاحب، مولانا ضیاء الحق صاحب، شیخ الحدیث مولانا امتیاز خان صاحب، اور ان کے سارے رفقا اساتذہ کرام کی محنت سے، آپ حضرات کے تعاون سے اب مسجد کو آدمی دیکھتا ہے تو دل خوش ہو. آپ کبھی خوش ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. جس کا نہیں ہوتا وہ ہاتھ کھڑا کرے. استاد جی ہمارے فرمایا کرتے تھے، اپنے استاد جی کی بات، شیخ الحدیث مولانا ادریس کاندھوی سب کے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے استاد جی فرماتے ہیں پہلے لوگ خدا کے گھر بناتے تھے، اب لوگ خدا کے بنگلے بناتے ہیں. تو اب میں ایسے سمجھتا ہوں کہ وہ مسجد ہے پرانی اشاعت القرآن کی، وہ خدا کا بنگلہ بن گیا الحمدللہ. یہاں الحمدللہ کل آپ نے دیکھا بہت بڑا چھت، الحمدللہ 100 سینکڑے کے برابر تقریباً 10,000 مربع فٹ کا یہ چھت تھا. اللہ پاک نے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور ہر آنے والا دن انشاءاللہ ترقی کی طرف جا رہا ہے. کسی کام کی قبولیت کی یہ علامت ہے اس کے کام میں اضافہ ہو. اگر اضافہ نہیں ہو رہا تو اس اپنے آپ کو فکر کرنی چاہیے.
استاد جی مذاکرہ فرماتے تھے، استاد جی کے گاؤں بڑی افغانہ میں بچیوں کا مدرسہ ہے. تو ایک دن مجھے بڑے استاد حضرت آنے حضرت میں آنکھوں لے کے مولوی صاحب ہو رہا تیرے نیت کو فطور ہے یا میری چھے؟ تو میں آج کیا بڑھیا خیر ہوئے کی ہو گئی، ان کی آپس میں محبت تھی، پیار تھا. تو ماں فرمان لگے یہ بچیوں کی تعداد کم کیوں ہو رہی ہے، یا تیری نیت میں کمزوری یا میری نیت میں؟ تو ان حضرات کا یہ مزاج تھا، اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ ہماری کسی کمی کی وجہ سے تو کام میں فرق نہیں پڑا. الحمدللہ ہمارے اس ادارہ میں شعبہ حفظ بالکل نارمل تھا بہت عرصے سے، لیکن آج الحمدللہ شعبہ حفظ ایک عروج میں پہنچ چکا ہے الحمدللہ، اور بہت زیادہ بچے، تقریباً کتنے بچے ہیں شعبہ حفظ میں؟ 100 سے زیادہ الحمدللہ بچے اس وقت ہمارے یہاں حفظ قرآن کی کلاس میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس گلشن کو اور آباد رکھے. ابھی استاد جی ہمیں دعا دے کے گئے تھے، ہم سب کو اللہ اس دین کے لیے قبول فرمائے. اور ہمارے استادوں کے جو لگائے ہوئی اساتذہ کرام بوٹے ہیں، یہ خٹک صاحب اور ہم ان کے شاگرد تھے، قاری چند محمد صاحب، مولانا فضل داد صاحب، یہ سارے حضرات استادوں نے ہمیں بٹھایا. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. آج یہ سارا ان کا صدقہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ادارے کو نظر بد سے بچائے. تو 4 باتیں کرتا ہوں، بس دعا کرتا ہوں. میں بھی تقریباً 3-4 سال کے بعد اب باہر نکلا ہوں چارپائی سے. تو خٹک صاحب کا جلال تو مولانا صاحب نے کہہ دیا جلال بھی اور جمال بھی ہے، وگرنہ عشاء کے بعد تو میں بستر بھی ہوتا ہوں. لیکن آج اللہ نے توفیق دی، خٹک صاحب کے حکم سے یہاں حاضری کا اللہ نے موقع دیا. دعا کرو اللہ صحت دے اور ہماری آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہے الحمدللہ. دوستو، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. انسان 2 چیزوں کا نام ہے، ایک جسم اور ایک روح. میرے ساتھ بات کریں تھوڑی، کریں کہ نہیں کریں گے؟ پختہ مجھے نہیں آتی، لگا پہ لگ پہ. اللہ نے انسان کو کیا کیا؟ 2 چیزوں سے بنایا. کتنی چیزوں سے بنایا؟ ایک جسم، ایک روح. جسم اور روح ملے تو انسان بنتا ہے. یہ دونوں جدا جدا ہو جائیں تو انسان نہیں رہتا. ایک روح ہوتی ہے، ایک دڑ ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں ایک دڑ ہے بچے کا، ابھی اس میں روح نہیں پڑی تو اسے انسان نہیں کہتے. جب اس میں روح پڑ گئی وہ کیا بن گیا؟ بولو، 2-4 باتیں کرو، ختم کرتا ہوں. میں واعظ کرتا ہوں، تقریر نہیں کرتا. کیا بن گیا؟ اونچی آواز سے بولو، کیا بن گیا؟ یہی روح انسان سے نکل گئی. اب اسے کیا کہتے ہیں؟ میت. کیا کہتے ہیں؟ میت کو اٹھاؤ، میت کو غسل دو، میت کو غسل دو، میت کو کفن دو، میت کو قبر پہ اتارو، میت کے لیے دعا مغفرت کرو. کیا کہتے ہیں؟ بولو، کیا کہتے ہیں؟ کیوں میت کہتے ہیں؟ کہ روح کا تعلق بدن سے کٹ گیا. روح کا تعلق بدن سے. اب اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا، 2 چیزوں سے جوڑ کے انسان کو بنایا، تو دونوں کے لیے اللہ نے ضروریات بنا دی. اب ہمارے جسم کی بھی ضروریات ہے اور ہماری روح کی بھی ضروریات ہے. جسم کو بھی حیات چاہیے، روح کو بھی حیات چاہیے. جسم کو بھی ترقی چاہیے، روح کو ترقی چاہیے. اب ان دونوں کی ضروریات کے لیے اللہ نے علیحدہ علیحدہ اسباب بنا دیے. کیا بنا دیے؟ علیحدہ علیحدہ. جو چیز زمین سے بنی، مٹی سے بدن بنا، اس کی ساری ضروریات مٹی میں رکھ دی. روح آسمان سے آئی، اس کی ساری ضروریات اللہ نے آسمان میں رکھ دی. انسان کی روحانیت کی جتنی بلندی ہے وہ آسمان سے ملے گی، اور بدن کی جتنی ضروریات ہے ساری زمین سے بنے گی. غلہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ کپڑا کہاں بنتا ہے؟ لوہا کہاں بنتا ہے؟ سونا کہاں بنتا ہے؟ اینٹیں کہاں بنتی ہیں؟ تعمیرات کہاں ہوتی ہیں؟ یہ ساری ضروریات زمین سے پوری ہو رہی ہیں. وہی کہاں سے آتی ہے؟ بولو، وہی کہاں سے آتی ہے؟ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ دل کو شفا کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ساری چیزیں آسمان سے آتی ہیں اور یہ ساری ضروریات زمین سے پوری ہوتی ہیں. اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں،
زمین سے جو ضروریات پوری ہوگی وہ کیسے پوری ہوگی؟ ایک تو اس کے لیے ایک سبب ہوگا جس سے وہ ضرورت پوری ہوگی، اور ایک وہ شخص ہوگا جو ضرورت کو پورا کرے گا۔ ہمیں غلے کی ضرورت ہے تو زمین ہوگی نہیں، زمین ہوگی، حل ہوگا، اس میں بیج بوئیں گے، فصل تیار ہوگی، کاٹیں گے، صاف کریں گے، مشین پہ لے جائیں گے، آٹا پسائیں گے، اور پھر پیسنے کے بعد ہمارے لیے روٹی تیار ہو جائے گی۔ ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہم زمین میں بورنگ کریں گے، زمین سے کنواں کھودیں گے اور وہاں سے پانی آئے گا، ہماری پانی کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ ہمیں دودھ کی ضرورت ہو تو ہمیں بھینس لانی پڑے گی، بھینس کو جب لائیں گے پھر وہ ہمیں دودھ دے گی، بھینس سے ہمیں دودھ ملے گا۔ ہاں واٹنر کی وٹنر پتہ نہیں آتا نام بھی ہے نا، واٹنر تو آپ کو ڈبے سے مل جائے گا، لیکن دودھ آپ کو بھینس کے بغیر، میں نے کہا اس کو وائٹر کہہ دینا، وائٹ کہہ دینا، سفید کہتے نہیں، واٹنر یعنی یہ دودھ نہیں ہے، سفید پانی ہے، اور وہ ہمیں گول گول کے پلا رہے ہیں۔ اب میرے دوستو، دودھ ملے گا بھینس سے، غلہ ملے گا زمین سے، پانی ملے گا زمین سے، لیکن دودھ ملے گا بھینس والے سے، غلہ ملے گا زمیندار سے، پانی ملے گا میرے دوستو سپلائی والے سے۔ ایسے ہی اللہ نے ہماری ایمانی روحانیت کے لیے بھی اسباب پیدا کیا ہے۔ ہماری روح کے لیے اللہ نے جو سبب بنایا ہے وہ آسمانی وحی ہے۔ وہ کیا آسمانی وحی ہے، وہ آسمانی وحی ہے، وہ قرآن کریم ہے، وہ تورات ہے، وہ انجیل ہے، وہ زبور ہے، وہ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ ہے۔ لیکن اب یہ وحی ملے گی کس سے؟ پیغمبر سے۔ وحی کس سے ملے گی؟ بولو، پیغمبر سے۔ وحی کس سے ملے گی؟ اور اگر پیغمبر نہ ہو تو پھر کس سے ملے گی؟ بھینس والا نہ ہو تو دودھ بھینس والے کے بیٹے سے ملے گا، زمیندار نہ ہو تو غلہ زمیندار کے بیٹے سے ملے گا، پیغمبر نہیں ہوگا تو پیغمبر کا دین پیغمبر کی روحانی اولاد سے ملے گا، پیغمبر کی روحانی اولاد سے ملے گا۔ علماء کے بغیر علم دین نہیں مل سکتا، علماء کے بغیر قرآن نہیں مل سکتا، علماء کے بغیر حدیث نہیں مل سکتی، علماء کے بغیر عقیدہ نہیں مل سکتا، علماء کے بغیر تزکیہ نفس نہیں مل سکتا، علماء کے بغیر اخلاق نہیں مل سکتا، علماء کے بغیر ادب و احترام نہیں مل سکتا، علماء کے بغیر حلال حرام کا فرق نہیں مل سکتا۔ پوری دنیا کی سائنس کو جمع کر لو، پوری دنیا کی ریاضی جمع کر کے اس سے پوچھو کہ کبوتر حلال ہے اور کوا حرام ہے یا حلال ہے، وہ آپ کو بتا دے۔ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو جمع کر لو، اس سے پوچھو یہ چیز خود مر گئی ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ آپ کو نہیں بتائے گی۔ پوری دنیا مل جائے، پوری دنیا کے علوم مل جائے قرآن و سنت کو چھوڑ کے، اس سے پوچھو کون سا رشتہ میرے لیے حلال ہے، کون سا میرے لیے حرام ہے، وہ آپ کو نہیں بتا سکتے۔ ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کی گود تک اور اس سے بھی آگے جنت میں جانے تک امت کو جس کی ضرورت ہے وہ عالم دین ہے۔ نکاح عالم دین پڑھاتا ہے، بچہ پیدا ہو اذان عالم دین دیتا ہے، بچے کو کلمہ عالم دین سکھاتا ہے، بچہ جوان ہو جائے اس کا نکاح عالم دین پڑھاتا ہے، بچے کی تعلیم و تربیت عالم دین کرتا ہے، جب فوت ہو جائے تو جنازہ عالم دین پڑھاتا ہے، اور قبر پہ دفن کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی عالم دین کرتا ہے۔ میرے دوستو، جس طرح ہماری ضرورت علاج ہے، ہماری ضرورت ٹیکنالوجی ہے، ہماری ضرورت میڈیکل ہے، ہمارے ملک میں مریضوں کے علاج کے لیے میڈیکل کالج موجود ہے یا نہیں؟ بولو، ٹیکنیکل کالج ہے یا نہیں؟ اور لا کالج، قانون کے کالج ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہماری روحانی علاج اور دوا کے لیے اللہ نے دارالعلوم اور دینی مدارس کو رکھا ہے۔ کس کو رکھا ہے؟ ہماری ساری دین کی ضرورتیں۔ اور مزے کی بات ہے،
وہاں ہر ضرورت کے لیے علیحدہ کالج ہے. ڈاکٹر جو ہے وہ ٹیکنیکل نہیں جانتا، ٹیکنیکل والا وکالت نہیں جانتا، لیکن میں ان اداروں پہ قربان جاؤں. حافظ قرآن یہاں سے ملے گا، قاری یہاں سے ملے گا، عالم یہاں سے ملے گا، مفتی یہاں سے ملے گا، خطیب یہاں سے ملے گا، مؤذن یہاں سے ملے گا، فقی یہاں سے ملے گا، منبر و محراب کا وارث یہاں سے ملے گا. یہ میرے اللہ کا احسان ہے. جس طرح میرا مصطفیٰ کامل ہے، میرے مصطفیٰ کا دین کامل ہے، میرے مصطفیٰ کے وارث بھی کامل ہے الحمدللہ. اب ہمارے ملک کی دو سرحدیں ہیں، ایک ملکی سرحدیں ہیں، ایک نظریاتی سرحد ہے. ملکی سرحد کا بارڈر ہے. اور یہ بھی بتا دوں، یہ سرحدیں جو قائم کی ہیں یہ بھی کفر نے قائم کی ہیں تاکہ مسلمان آگے نہ بڑھ سکیں. سیدنا خالد بن ولید نے تو کہا تھا ہر ملک ملک ما است گر بندہ خدا است. ساری زمین میری ہے، جب میں خدا کا بندہ ہوں تو خدا کی زمین میری ہے. اب ہماری نظریاتی سرحدیں ہے. نظریہ کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے. نظریہ یہ ہے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہے. نظریہ یہ ہے قرآن سچی کتاب ہے. نظریہ یہ ہے اسلام سچا مذہب ہے. نظریہ یہ ہے یہ ہماری عبادات ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں. ان سب کی حفاظت نظریے کی حفاظت ہے. اور ملک کو نظریے پہ قربان کیا جاتا ہے، نظریے کو ملک پہ قربان نہیں کیا جاتا. یہ مشرف کا بکواس تھا جس نے کہا سب سے پہلے پاکستان. ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ایمان پھر پاکستان. سب سے پہلے پھر ایمان. سے بتاؤ یہ پاکستان مسلمانوں نے بنایا؟ بولو، مسلمانوں نے بنایا یا پاکستان نے ہمیں مسلمان بنایا؟ پاکستان نے ہمیں مسلمان بنایا یا سارے مسلمانوں نے قربانی دے کے پاکستان بنایا؟ تو پاکستان ہم نے ایمان والوں نے بنایا. تو ایمان پہلے ہے، پاکستان بعد میں ہے. پیغمبر نے بیت اللہ چھوڑ دیا، ایمان کو نہیں چھوڑا. سب سے پہلے مکہ تھا یا سب سے پہلے ایمان تھا؟ بولو. سب سے پہلے ایمان تھا. بیت اللہ پہ نظر ڈال لے، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا اللہ اس گھر کو چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہتا لیکن تیری توحید کی خاطر اسے بھی قربان کر دے. پھر میرے رب کی غیرت جوش میں آئی. میرے رب نے کہا محبوب میرے لیے کعبے کو چھوڑ کے جا رہا ہو، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میں تجھے واپس فاتح بنا کے نہ لاؤں تو میں رب نہیں. پھر کہہ دیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. میرے قابل قدر بھائیو، ایک آپ کی نظریاتی سرحدیں ہیں. ہاں دنیا والوں کے ساتھ پاس ملک کی سرحدیں، دین والوں کے پاس نظریات کی سرحدیں. دو فوجیں ہیں جو آپ کی دو بارڈروں پہ کھڑی ہیں، ایک ملکی سرحدوں پر اور ایک اس سرحد پر. ان کے بارے میں فرمایا وہ بھی کم نہیں ہے شان میں اگر صحیح معنوں میں ہو کہ جو آنکھ رات کو اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے جاگے گی اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اور ادھر کہا تو اگر سو بھی جائے تو تیرا سونا بھی میں عبادت بنا دوں گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری رات کو جاگ رہے ہیں. کسی نے پوچھا امام آرام کیوں نہیں کرتے؟ بڑا عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا امت ہم پہ اعتماد کر کے سو گئی ہے کہ احمد بن حنبل موجود ہے، مسئلے کی ضرورت ہوگی تو اسے پوچھ لیں گے. بتاؤ احمد سو گیا تو امت کو مسئلہ کون بتائے گا؟ میرے دوستو
یہ آپ کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ، یہ شب بیدار صبح 4 بجے طلباء مدرسے میں اٹھتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور رات کے 11-12 بجے تک طلباء قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ماحول کہاں سے ملے گا؟ اب ان میں کیا فرق ہے؟ وہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہمارے خون پسینے سے پلتے ہیں۔ میں کہہ دوں تو ناراض نہ ہو، بلکہ سارا ملک کھا گئے ہیں، پھر بھی ابھی بھی نہیں رہے۔ آنے جیڑا حکمران ہوئے ساڑھے تلے ہی لگ رہے ہوئے تو کوئی نہ چاہے۔ چلو اگلی غلط اسی نہ دسی روز دروس دینے۔ یہ عالم دین، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی مولوی عثمان صاحب ایک لطیفہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں میں انگور والے کی ریڑھی کے پاس گیا، اس نے کہا یہ سندری انگور ہے، یہ 350 روپے کلو ہے۔ میں نے کہا کوئی چیز رعایت نہیں آنا ہے استاد جی، اس ملک کوئی رعایت نہیں، کدے رعایت لوڑ لے تو مولوی سارے کو رعایت نے 5000 مولوی مل ویسی دے سارے کو رعایت مولوی نے 5000 کے مولوی مل ویسی۔ یہ بات نہیں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا قاری سید الرحمن صاحب کے رحمت اللہ علیہ وہ عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے، کہتے ہیں انسان کی جو جتنی بڑی ضرورت ہے اللہ نے انسانوں کے لیے اتنی آسان اور سستی کر دی ہے۔ کیا کر دی ہے؟ سونا کس طرح مانے؟ سونا کس طرح مانے؟ یہ بھی خود اتنا نہیں پتا سونا کس طرح مانے؟ 1000 روپے کہ 1500 روپے مانے؟ ڈاڑی کہہ لی ہے تو ارے وہ تولہ، 1 تولہ لاکھ سے زیادہ ہے، اور آٹا ماشاءاللہ سستا ہونے کے باوجود کس طرح کلو میں 100 ہوسی، زیادہ تو زیادہ 100 ہوئی ہے، اور وہ تولہ 1 لاکھ کا ہے، یہ کلو 100 کا ہے۔ اور پانی کتنا مہنگا ہے، دادا جی نے کو خدا دیا ساری نسلیں پانی پی رہی ہیں، بس مشین لگاؤ پانی نکالو پیو پیو۔ اور یہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں یہ کتنی مہنگی ہے۔ آپ سارے سانس لے رہے ہو نا، سانس لے رہے ہو نا، تو کل اگر بل آ جائے، گیس نہ چھوڑ کے بجلی نہ چھوڑ کے جی کدے ہوا جڑی سی سانس کے نیس نہ بل بھی آ جولے، یہ ہوا بولے نہیں ملنی کہ نہیں ملنی؟ ملنی نا ڈاکٹر بولو، کیوں نہیں ملنی بیٹا؟ یہ آکسیجن نہیں لگاتے مریض کو؟ وہ آکسیجن جو ہم لے رہے ہیں، جب آدمی بیمار پہ آکسیجن لگاتے ہیں نا، بولو ایوے لانن پیسے کنے؟ اور میرے اللہ جو ہمیں آکسیجن دے رہا ہے وہ قاری صاحب فرمایا کرتے تھے دین امت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے اللہ نے اس کو سب سے زیادہ آسان اور سستا کر دیا، سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ سستی۔ اگر کوئی تعلیم ہے تو اللہ کے قرآن اور محمد الرسول اللہ کی سنت کی تعلیم ہے۔ کتابیں مدرسہ دیتا ہے، بچوں کو رہائش مدرسہ دیتا ہے، کھانا مدرسے کی طرف سے ملتا ہے، بچہ بیمار ہو علاج مدرسے کی طرف ملتا ہے، اور کوئی بچے سے فیس نہیں لی جاتی، کوئی بچے سے فیس بولو کہ کالجہ جو داخلہ گن کے ویکھو۔ استاد جی فرمانے میں ایک دفعہ وکیل کل بیٹھا آیا، پنڈی استاد جی مسیدی نے کوئی جھگڑا آیا، ایک بابا آ گیا وکیل صاحب کو، وکیل صاحب ہاں بابا کہ بات کرنی ہے۔ اور کیا بات کرنی ہے بابا؟ وکیل کرنا ہے یا مشورہ کرنا ہے؟ مشورہ کرنا ہے، وہ بار منشی بیٹھا ہے، اس کو 5000 روپے دے کے آ جاؤ، اور وکیل کرے اس زمانے کی بات 20000 دے کے آ جاؤ۔ وکیل صاحب بات کرنی ہے، وکیل سمجھ جاؤ سا کیا وکیل صاحب بابا میں تو پیسے لا کے پڑھے تو میرے پیو تو پٹی ویچی زمین ویچی تو میں ڈگری کی وکیل بنیا، کوٹھی بھی بنانی تے کار بھی نویں کھڑنی ہے، تے مسئلے پوچھنے تے مولوی صاحب بیٹھے نہیں، انہاں نال وان مسئلے بھی دسو نہیں، نال چاہ بھی پلا سنی تے شکریہ بھی ادا کر سکتے۔ اللہ وہی بات ہے، آپ مدرسے میں آتے ہم آپ کو مسئلے بتاتے نہیں بتاتے، پیسے لے کے ہم مفت بتاتے ہیں، آپ کا اکرام بھی کرتے ہیں،
اس لیے کہ یہ امت کی ضرورت ہے. کھانے کے بغیر کو مر گیا تو کوئی بات نہیں، مکان کے بغیر کو مر گیا تو کوئی بات نہیں، کلمے اور ایمان کے بغیر مر گیا تو بڑے نقصان کی بات ہے. بڑے نقصان کی بات ہے. کوئی کلمے اور ایمان کے بغیر مر جائے. یہ کلمہ اور ایمان ملے گا محمد مصطفیٰ کے وارثوں سے ملے گا. وراثت وارث سے ملتی ہے، غیر سے نہیں ملتی. محمد کے وارث محمد کے علماء ہیں، محمد کی امت کے فقہاء ہیں. ان سے قریب آؤ گے تمہیں دین ملے گا، ان سے دور جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور اس لینے کے لیے بڑا عجیب جملہ کسی نے کہا، سب سے زیادہ عزت علم دین میں ہے اور سب سے زیادہ ذلت سے یہ حاصل ہوتا ہے. حاصل سب سے زیادہ، بچہ سارا دن دو زانوں کے بیٹھتا ہے، یہاں نشان پڑ جاتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے. ان کو پوچھو 4 5 6 گھنٹے استادوں کے سامنے بیٹھنا، اور یہ نہیں کہ کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، اکڑ کے بیٹھ جائیں. سر جھکا کے دو زانو ہو کے اپنے استاد کی خدمت میں جب بیٹھتا ہے اللہ اس کو قرآن کی دولت سے مالا مال کرتا ہے. یہ کرسی سے دین نہیں آئے گا، یہ ٹیبل سے دین نہیں آئے گا. محمد مصطفیٰ نے مصلی پہ بیٹھ کے پڑھایا، صحابہ نے چٹائی پہ بیٹھ کے سیکھا. 15 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی قرآن چٹائی سے ملے گا، قرآن مصلی سے ملے گا اور قرآن مصلی والوں سے ملے گا. قاری صاحب آپ آخری جملے بھی کہیں گے اور دعا بھی فرمائیں.